جس کے لیے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آج کا ہمارا اصل ٹاپک یہ ورڈ تھا، ایک سنیے گا، المفلحون۔ مفسرین کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، انہوں نے اس کا کیا لکھا، میں ایک معنی لیتا ہوں۔ علامہ بیضاوی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، آپ کی بہت بڑی ایک تفسیر ہے انوار التنزیل۔ علامہ بیضاوی انوار التنزیل آپ کی بہت خوبصورت ایک تفسیر آپ نے لکھی ہے۔ آپ شیراز کے رہنے والے ہیں۔ شیراز ایک سٹی ہے ایران کے اندر، ایران سے آپ کا تعلق ہے۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے آپ نے تفسیر لکھی ہے۔ کتنے سو سال پہلے؟ 800 سال پہلے آپ فرماتے ہیں، آپ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا، فلاح پانے والا وہ شخص ہے جو مطلوب و مقصود کو پا کر کامیاب ہو گیا، گویا کہ اس کے لیے کامیابی سب صورتوں میں کھول دی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مفلحون اسے کہتے ہیں کہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے سارے دروازے جس کے لیے کھول دیے ہوں، اس کو مفلحون کہا جاتا ہے، کامیابی کے سارے دروازے۔ اب اس کی آگے انہوں نے وضاحت کی، ایکچوئل یہ لفظ مفلحون ہے یہ فلاح سے ہے۔ کس سے ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، فلاح سے۔ کس سے بولیے؟ فلاح سے۔ فلاح کا معنی ہے پھٹنا، کسی چیز کا شک ہونا ہے۔ کوئی چیز پھٹ جائے تو اس کا مطلب ہے فلاح، فلاح، افلاح بھی کہتے ہیں اسے۔ کوئی چیز شک ہو جائے اس کو بھی فلاح کہتے ہیں۔ اب سنیے گا اگلی بات، عربی کے اندر اسی وجہ سے جو کسان ہوتا ہے، کیا؟ جو کسان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، زراعت کا کام کرتا ہے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 5 منٹ انشاءاللہ بدر صاحب میں اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ ان چیزوں کو کلوز کروں گا، ذرا سنیے گا۔ الفلاح جو فارمر ہوتا ہے، جو فیلڈ میں کہا جا کے کام کرتا ہے، فارمر کو کیا کہتے ہیں؟ الفلاح۔ تو مفلحون بننے کے لیے ساری زندگی انسان کو فلاح بننا پڑتا ہے۔ اور فلاح کون ہوتا ہے؟ فرمایا هم المفلحون۔ مفلحون کامیاب لوگوں کی زندگی نرم و گداز بستروں پر سونے کا نام نہیں ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی محض کھانے پینے اور عیاشی کا نام نہیں ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کو کہا الفلاح۔ ان کی زندگی ایک کسان کی طرح گزرتی ہے، وہ کسان بن کے رہتا ہے، اور کسان وہ ہوتا ہے جو مٹی کو سونا بنانا جانتا ہے۔ کسان کی ساری زندگی محنت کشی میں گزر جاتی ہے، کسان کی ساری زندگی جد و جہد میں گزر جاتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنی فصل کی تلاش میں نکلتا ہے، اور سورج غروب ہونے تک اپنی فصل کو دیکھتا رہتا ہے۔ فلاح کو اپنی زراعت سے، اپنے کھیت سے کچھ رزلٹ ملے یا نہ ملے، وہ عمر بھر اس کی محنت کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے مفلحون بننا ہے تو اس کے لیے فلاح بننا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک کسان کی زندگی کو پڑھیں کہ ایک کسان کس طرح جانفشانی کے ساتھ اپنے کھیتوں میں روز جا کے محنت کرتا ہے، کس طرح اس بنجر زمین کے اندر اپنے سینے سے، اپنے پسینے سے، اپنی محنت سے، اپنی دگ و دو سے ایک بنجر زمین کو ہریالی اور سبز و شاداب کھیت بنا دیتی ہے، اور اس سے پھر ایک اناج اگتا ہے جو دنیا بھر میں بٹتا ہے اور کھاتا ہے۔ لوگوں، ہم نے صرف کھانے تک دیکھا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا اس کسان سے جا کے پوچھو جو ہر صبح فجر کے وقت نکلتا ہے اور شام تک کھیتوں میں محنت کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی کامیابی کی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اور الفلاح عربی کے اندر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بحری جہازوں کا پائلٹ ہوتا ہے، جو بحری جہازوں کا، جو بوٹس وغیرہ کرتا ہے، جو اوشن کے اندر جو کیا نام ہے چلتے ہیں، جہاز ہوتے ہیں بحری سمندری جہاز، ان کو جو پائلٹ چلاتا ہے اس کو بھی فلاح کہتے ہیں۔ اس کو بھی فلاح، کیونکہ وہ بھی لہروں کو چیر کر اپنی منزل کی طرف نکلتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن، ایک متقی انسان کو اللہ نے المفلحون کہا۔ فرمایا میرا متقی شخص وہ ہے، میرا مومن شخص وہ ہے جس کی زندگی اس فلاح کی طرح ہوتی ہے جو برائیوں کے جرمٹ سے ایسے اپنے آپ کو چیر کر کامیابی کا سفر کرتا چلا جاتا ہے، جو حرام کو چیر کر حلال کی زندگی کا سفر کرتا ہے، جو نرم و گداز بستروں پہ سو کر اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ جس طرح ایک فلاح کسان
اپنی روزی کی تلاش میں صبح نکلتا ہے، اسی طرح بندہ مومن کی پہچان ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے دیدار کی تلاش میں مصلی بچھا لینا اس کی پہچان ہے۔ وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا جب اتنی محنت سے اس کا سفر چلتا ہے، چلتے چلتے اس محنت کو پانے کے لیے وہ اللہ کی تلاش میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے یہ سارا سفر زندگی طے کرتے کرتے اولئک هم المفلحون، فرمایا وہ کامیابی کی منزل کو پا لیتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اس کسان کی محنت نہیں، میں نے کہا ایک جملہ بولا تھا، جو مٹی کو سونا بنانا جانتا ہو، لہذا مومن وہ فلاح ہوتا ہے جو ان اندھیروں کے اندر عشق رسول کی شمع جلانا جانتا ہو۔ فلاح حقیقی وہ ہوتا ہے جو ان دنیا داری کی گٹا ٹوپ اندھیروں میں اس دل کے اندر قرآن کا نور روشن کرنا جانتا ہو۔ اصل مومن وہ ہے جو سوتا یہاں بستروں میں ہو، اس کی آنکھ مدینے کی گلیوں میں کھلتی ہو۔ اصل مومن ہے تو امام مالک کو پڑھے جو کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ اللہ کی شان کے لائق اس کا دیدار کیا۔ اصل مومن وہ ہے جو جلال الدین سیوطی بنا جنہوں نے کہا میں نے اپنی شان کے لائق اللہ کا 72 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ جو اس تلاش میں نکلتے ہیں، جفا کش بن جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نہ انہیں سردی سے تکلیف ہوتی ہے، نہ گرمی کی لو انہیں ستاتی ہے، وہ اللہ کے عشق کا سفر کرتے ہیں، غمی میں ہو، خوشی میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، جوانی میں ہو، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری کا پیکر بن جاتے ہیں۔ ان کی جوانیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ان کے بڑھاپے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، وہ غریبی فقر کے اندر ہوں تب بھی اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ امیری میں آ جائیں تب بھی اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ گویا وہ پیکر عباد الرحمن بن کر ساری زندگی اس کسان کی طرح جسے اللہ نے کہا ہم المفلحون، اس منزل کو پانے کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں مولا کی رضا کے لیے۔ جب وہ اس منزل کو پا لیتے اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ سو دوستو آج کی نشست کا یہی میں نے کہا تھا آپ سے کہ ہم صرف المفلحون پہ بات کریں گے، چند چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس فلاحیت کا سفر کرنا نصیب بن جائے۔ ہماری خواہش ہے ریڈنگ سنٹر میں آنے والے میرے دوستوں بھائیوں میرے سمیت اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں فلاح اور کامیابی کا سفر نصیب فرما دے، ہماری زندگی کامیابی کے سفر کی طرف چل پڑے اور ہم اللہ کے ملنگ بن جائیں، اللہ کی بارگاہ کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے اور اس کے لیے اتنی محنت کرے کہ اللہ کو منانے میں جس طرح کسان کے جسم پر پسینے آ جاتے ہیں ہم بھی ایسی عبادتیں کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ ہمارے جسم سے بھی پسینے چھوٹ جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔